الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین ہم نے الحمد سے کیا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا اس کا آغاز، اور اس کے بعد پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی طویل ترین سورہ البقرہ وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ناظرین کرام اب ہم ہیں سورہ آل عمران پر۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 111 سے لے کر 112 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، یہ اہل کتاب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ کو ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ سے لڑیں گے تو تب بھی مقابلے میں پیٹھ کے بل بھاگ جائیں گے، پھر یہ خود بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان کو ذلت کی مار پڑے گی، سوائے اس کے کہ شاید کبھی ان کو اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ کچھ پناہ مل جائے تو یہ اور بات ہے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ صرف اس واسطے ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور وہ اپنی نافرمانیوں اور زیادتیوں میں حد سے نکل گئے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بھی وعید زیادہ ہے، تنبیہ زیادہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار زیادہ ہے۔ کس وجہ سے؟ ناظرین کرام، ایک تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اے ہمارے حبیب، پہلے تسلی اور تشفی دی آپ کو، اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے ہمارے حبیب آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ جو آپ سے ٹکرانے کے لیے برسر پیکار بھی ہوتے ہیں نا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی تسکین کا باعث صرف آپ کو ستانا ہے، ستاتے رہیں، لیکن جب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت، پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ باقی یہ جو ان کو ستا کر تسکین ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اس تسکین میں ہم نے ان کی مسکینی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں جو یہ آپ کو ستا کر خوش ہوتے ہیں، ان کو تسکین ہوتی ہے، ہم اس کے بدلے میں ان کو مسکین بنا دیں گے۔ کیسی تسکین ہے جو اتنی بدقسمتی پر باعث ہے کہ اس کے بدلے میں محتاجی اور مسکنت ان پہ طاری ہم کر دیں گے، اور کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہے مسکین ہونا، یہاں جو روٹ ہے وہ یہی ہے، مسکنت طاری کر دیں گے، معاشی طور پر بدحال کر دیں گے، تنگ دست کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کی دو صورتیں ہیں جس کا کلام اللہ میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت نے صدقات و زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلے دو مصرف یہی ہیں کہ فقراء اور مساکین۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے فقراء کو الگ بیان کیا ہے اور مساکین کو الگ بیان کیا ہے، اور مساکین کا جو روٹ ہے وہ مسکنت ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ ناظرین کرام، جو فقیر ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ سفید پوش ہوتا ہے۔ آسائشات زندگی میں حاصل نہیں ہوتی، فرحت حاصل نہیں ہوتی، اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ بنیادی ضروریات وہ تو حاصل ہوتی ہیں، کبھی کھانے کو مل بھی جاتا ہے، تن پہ کپڑا بھی ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، مسکین کون شخص ہوتا ہے؟ جس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، جس کے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو سفید پوش ہوتا ہے نا،
اس کی تو اللہ رب العزت نے کیفیت یہ بیان کی ہے کہ کبھی یہ فقراء تمہارے سامنے آئیں تو ان کی اصل کیفیت یہ ہے کہ وہ اندر سے دکھے ہوئے ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مانگتے نہیں ہیں، شرمسار رہتے ہیں، سفید پوشی سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے ہونٹ ضرور کپ کپاتے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کے طالب ہیں، سمجھ جایا کرو، اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو مسکین ہوتا ہے وہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اتنی تنگ دستی ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، فقیری پر تو انبیاء نے، صالحین نے فخر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے سر مبارک کو ایک اینٹ پہ رکھ کے استراحت فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس کے نشان بھی آپ پہ پڑ جاتے ہیں، آپ کی کمر مبارک پہ پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب ایک گھاس کی چھال کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر آپ لیٹ جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی کمر مبارک پر وہ نشان پڑ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے نرم اور گرم گدا بچھا دیا کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمر، الفقر فخری، یہی فقیری میرا فخر ہے، مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے اس میں اطمینان ہے۔ تو فقیری پھر بھی قابل فخر ہے کہ انسان قناعت کر لیتا ہے کہ جو کچھ چلے اللہ نے دیا ہے، میری بنیادی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن مسکنت یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں عذاب کے ضمن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ میرے نبی کو ستاتے ہیں، ہم ان پر مسکنت طاری کر دیتے ہیں، پھر وہ در بدر مانگتے پھرتے ہیں، اور یہ در بدر مانگنا کیا ہے؟ یہ تو ذلت و رسوائی ہے۔ ناظرین کرام، اس سارے سبق سے ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں اور کیا ہدایات ہیں، کیا نصائح ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، جناب مولانا محمد اکرم محمدی، بیت القرآن سے بطور ریسرچر، بطور محقق آپ کا تعلق ہے، اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، ایم فل میرے ہاتھوں سے کیا ہے، میری شاگردی میں کیا ہے، مجھے ناز ہے۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مولانا؟ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ سعید عمران، ماشاءاللہ وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بیت القرآن میں ایز اے محقق اور ریسرچر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور آج ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ میں کیا عرض کروں کہ ایسے لگتا ہے جیسے آج بیت القرآن میں صدائے قرآن ہے اور صدائے قرآن میں بیت القرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مولانا، پروگرام کا مقدمہ آج کے سبق کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اپنی ابتدائی گفتگو کی صورت میں۔ جی استاد محترم، تو ارشاد فرمائیں، کیا شان نزول ہے آج کی آیات کا، کیا سبق ہے، کیا خلاصہ ہے؟ یہیں سے بات شروع کریں۔ جی استاد محترم، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور پھر ہمارے چینل پبلک نیوز کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں اس مقدس مقام پہ جمع کیا ہے اور ہم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے جمع ہیں، اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ تو یہ قرآن مجید کا مقام جو سورہ آل عمران کا ہے، آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا مفہوم سمجھایا، تو اس کے اندر جو اصل بات مجھے سمجھ آئی ہے سر، وہ یہ ہے کہ پیغمبر ایسی ہستی ہے جسے رب العزت نے ان کی امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور امت چونکہ انسانوں پر مشتمل ہے، اور انسان کی زندگی دکھ، غم، تکلیف اس کا حصہ ہے، بالکل خوشی اور غمی کا جو امتزاج ہے یہ ایک زندگی کا حسن ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ پیغمبر نے اپنی امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، لہٰذا پیغمبر جو ہیں وہ اسی راستے سے گزر کر آئیں گے، انہی مراحل سے گزر کر تشریف لائیں گے، تو اپنی امت کی اور بہتر طریقے سے صحیح
تربیت کر سکیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام پیغمبروں کی زبردست تربیت کی ہے، ان کے بڑے بڑے اور کڑے پھر کڑے اسی امتحانات تربیت کو امتوں کے لیے نمونہ کامل قرار دیا۔ بالکل ایسے ہے جناب، بالکل ہاں ایسے۔ جی۔ میں آپ کی اجازت ہو تو حفظ صاحب کو جی شریک جناب۔ گفتگو کروں۔ حفظ صاحب پہلے تو خوش آمدید، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام صدائے قرآن میں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا آپ کو بلانے کا اور تاخیر ہوتی رہی، کبھی آپ اویلیبل نہیں تھے، لیکن الحمدللہ آج آپ تشریف لائے ہیں اور پھر اس کے بعد مستقل حصہ رہیں گے ہمارے اس پروگرام کا۔ آپ محقق ہیں، بیت القرآن میں ماشاءاللہ آپ کی بہت گہرائی اور گہرائی سے قرآنی علوم پہ توجہ رہتی ہے اور پی ایچ ڈی آپ کی تکمیل میں ہے ماشاءاللہ۔ یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے اس سبق میں، جہاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، میں ہوں نا اوپر۔ جی کتنی بڑی ڈھارس ہے، بہت اور وہ ڈھارس جو اللہ رب العزت خود عطا کر رہا ہے۔ ہمیں دوست کہتے ہیں، کوئی بات نہیں میں ہوں نا ساتھ، یہاں تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں ہوں۔ سبحان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ صرف آپ کو ستا کے خوش ہوتے ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے، لیکن ان کی تسکین ان کی مسکین ہونے کا باعث بنے گی۔ ستانا بھی اشارہ کیا ہے مولانا نے اس کی طرف کہ ستانے کی بھی گنجائش اور یہ جرت اللہ رب العزت نے کیوں دی ان لوگوں کو کہ آپ کو ستائیں اور آپ کے دل پہ ذرا سا بھی ملال آئے۔ گو کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ ستانے کی پھٹکار انہی پہ واپس پڑے گی۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے کم علم اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو اپنی صدائے قرآن والی محفل میں بلا کر عزت افزائی کی۔ اس پر آپ کا، آپ کے ادارے کا اور پبلک نیوز کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے ان تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سر اللہ رب العزت نے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں نمونہ کامل بنا کر بھیجا۔ صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے بیچ میں ذکر فرمایا ہے، یہود کی تاریخ کو بھی بیان فرمایا ہے اور ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے بد خصائص کیا تھے۔ صحیح۔ یہود اصل میں قرآن کریم القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کریم کا بعض حصہ بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا جب سر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا اللہ رب العزت واشگاف الفاظ میں ہمیں معلومات دیتے ہیں کہ یہود اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اپنے ہی ذوم کے اندر، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے سے ہر اعتبار، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے ہر اعتبار سے، جی بالکل، نسلی اعتبار سے بھی، تفاخرانہ انداز میں، باتوں میں بھی اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جی جی، اپنے علاوہ دوسروں کے اوپر وہ راحتوں رحمتوں کا جتنا بھی نزول ہے اس کو وہ ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا لن یضروکم الا اذی، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ ہرگز تکلیف نہیں دے سکتے مگر ایذا، تکلیف۔ ایذا وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنی زبان کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یہود کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ زبانوں کو مڑوڑ کر غلط معانی اور مفاہیم کو اپنی زبانوں کی وجہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زبان سے تو وہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے، اس طرح کے رقیق حملے جو ہیں وہ اپنی زبان سے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا
सद्देबाब इन अल्फाज के साथ फरमाया कि लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, हरगिज़ ये आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, जिस्मानी तौर पर आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, अलबत्ता ज़ुबानी तौर पर आपको ये तकलीफ़ दिल दुखा सकते दिल हैं। दुखा सकते हैं। उसी दिल दुखाने को खालिक़ कायनात ने मुसलमानों का उसलूब ही बदल दिया कि आपने जिन अल्फाज के साथ, जिन अल्फाज के बीच में से बेअदबी का या तौहीन का कोई छोटा सा पहलू भी निकलता हो, जी, जी। तो आपने वो अल्फाज ही नहीं बयान फरमाए। बिल्कुल ठीक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना बिल्कुल। वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ, यहाँ भी यही था, यहाँ पे ये था। तो अल्लाह रब्बुल जुबानों इज़्ज़त को ने मरोड़ कर राइना को लंबा राइना राइना कह के मानी बदल रहे थे। उसके बीच में मानी की जो है तफ़हीम वो गलत साइड पे ले जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया। अब सवाल आपका बड़ा दिलचस्प और ख़ूबसूरत है, और उस सवाल का जवाब जो है मोहतरम अकरम मोहम्मदी साहब ने थोड़ा सा दिया। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि नमूना कामिल बनाना था और उम्मत को भी इस बात का दर्स देना था कि उम्मत जो है वो यहूद व हनूद के या जितने भी मुआनदीन इस्लाम हैं, अगर वो मुआशरे में रहते हुए अगर मुसलमानों को सताते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल किस अंदाज में देना चाहिए। सुभान अल्लाह। असल में ये हिकमत जी, असल में ये है कि जब तुम भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करोगे तो तुम्हें भी सताया जाएगा। जी, और ये सताया जाना यूं ही समझ लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में एक अक्स है उनका कि उनको भी सताया गया और आपको भी सताया जाएगा। लेकिन अब असल बात यह है, जो मेरा सवाल था जिसकी तरफ अब आप आई हैं, कि फिर उसके बदले में रद्द अमल क्या होना चाहिए, और नबी मोहम्मद का रद्द अमल क्या था? सुभान अल्लाह। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तो रद्द अमल दिया। जी। उस रद्द अमल का एक छोटी सी मिसाल सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे में मौजूद हैं। एक वफ़द आया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज कहे। हदीस में है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने सुना, बहुत गुस्से में, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब है नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कि आप पर मौत वाक़ई हो। और अक्सर नाज़िर-ए-किराम ये बड़ी अहम बात है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब भी आपका नामे नामी इसमें गिरामी आए तो मेरी कोशिश होती है कि एक एक लफ्ज़ चुन चुन कर दुरूद करीम का अदा करूँ अपनी ज़ुबान से। मैं तेज़ी से भी कायल नहीं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक एक लफ्ज़ निखार कर दरूद का पढ़ा जाए, क्योंकि मानी बदलने का खदशा है, एहतमाल है। अगर मानी बदल गए तो सब कुछ तबाह हो सकता है, हफ्ते आमाल हो सकता है। जैसे हफ्सा मिसाल दे रहे हैं कि एक शख्स ने आपको, हम भी ऐसे करते हैं, जब उसकी सलाम लेते हैं तो हाना तो कहना तो ये चाहिए अस्सलामु अलैकुम, लेकिन हम अस्सलामु अलैकुम गलत है, इससे मानी बदल रहे हैं, तुम पर मौत वाक़या हो, ये मानी निकलते हैं। लिहाजा ध्यान रखिएगा। मैं तो इतना भी कायल नहीं हूँ कि नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुफ्तगू के दौरान ये कहा जाए कि उस पर नहीं, उन पर। बिल्कुल जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हुजरा में, और वो यहूद का एक वफ़द आया, उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके रद्द-ए-अमल में ऐसे अल्फाज कहे जो गुस्से में एक किसी भी मोमिन और मुसलमान के लिए होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया व अलैकुम, और हमें भी इस बात की तालीम दी कि जब भी तुम्हें कोई गैर मुस्लिम या कोई यहूदी या कोई ईसाई या कोई और मज़हब का कोई भी इस तरह का कोई जुमला कहे तो आगे से व अलैकुम ही लौटाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अलैकुम कहा। अब वालेकुम जब कहा तो वो उसने जो जानबूझ के कहा था अस्सलामु अलैकुम, वो क्या पर मौत वाक़या हो, वो उसी की तरफ उसके ऊपर लौट गया, लुटा दिया वालेकुम के तुम पर भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कितना हुस्न है कि ये जो शायर इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया है कि किसी को सलामती भेजनी है तो अस्सलामु अलैकुम कहना है, और जवाब देने वाला वालेकुमुस्सलाम कहेगा कि ये सलामती तुम्हारे ऊपर भी हो। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम, इसका मतलब क्या था? तुमने मुझे बद्दुआ दी है, ये बद्दुआ तुम्हारी तरफ, तुम्हारे अपने अल्फाज में ही वापस जा रही है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रद्द अमल दिया वहाँ पे व अलैकुम कह दिया। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा
آج اتنی گرمی، آج اتنی شدت. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے بھی تو ان کو لٹا ہی دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جی جو میرے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک سبق آموز ایک داستان ہے، سبق آموز ایک نظریہ ہے، اور اسی کے اوپر ہی امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبق اور ایک پیٹرن جو تھا اس کو ترتیب دے دیا. جی فرمایا علیک بالرفق، نرمی اختیار کیجیے. علیہ کی بالرفق، جو نرمی کے ساتھ انسان کا کام ہو جاتا ہے وہ سختی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل تو دیا. ایک عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے جو کہ یہود کے ساتھ مخصوص تھا، اور یہ آیات بھی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 112 یہ بھی یہود سے ہی متعلقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد عمل یہ دیا کہ یہ زبان سے جس طرح کے مرضی چاہیں اپنی زبان سے ہیر پھیر کریں، زبان کو مڑوڑ کر معانی اور مفاہیم کو غلط معانی اور مفاہیم دینے کی کوشش کریں، رنگ دیں. لہذا اس کا رد عمل جو ہے آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو ہے انہی کی طرف لوٹا دیجئے. وہ اپنے ہی من کے اندر ڈوب کر جو ہے وہ مر جائیں گے. جی بہت خوبصورت حافظ صاحب آپ نے اشارہ فرمائی، ماشاءاللہ جیتے رہیں. ناظرین کرام یہاں پر حافظ صاحب نے گفتگو میں جو نقطہ بیان کیا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو ستائے. انبیاء کو ستایا گیا. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیث مبارک یہ ہے کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا اتنا مجھ محمد اکیلے کو ستایا گیا. اللہ اکبر. ستایا گیا آپ کو، دل دکھایا گیا آپ کا. یہاں تک کہ ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو کیا منظر تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اللہ اکبر. ہندا نے اور وحشی نے. بعد میں اسلام تو لے آئے، قبول بھی ہو گیا اسلام، رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو گئے، لیکن اس وقت تو کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا. اللہ اکبر. لیکن اس کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اپنے کندھے سے چادر اتار کر اپنے چچا کو ڈھانپتے ہیں، اور تاریخ میں ہے سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے. اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے ناک اٹھا کے یہاں رکھا، کان جوڑے، ہاتھ جوڑے، اور اس طرح سے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھا. آپ نے اتنا دل دکھنے کے باوجود رد عمل کیا دیا؟ وہی آج ہمارے لیے سبق ہے، وہی صدائے قرآن ہے کہ اگر تمہیں کوئی ستائے تو نرمی سے پہلے پیش آئیں، اور کوئی حد کر دے تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے. یعنی صبر اور شکر جی کریں. صبر شکر لیکن نرمی. اور یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات کر کے وقفہ لے رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے حافظ صاحب کی بات سے میں نے اخذ کی. ناظرین کرام آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے جسم میں مضبوطی کا باعث کیا چیز ہے؟ ہماری انگلیاں کیوں مضبوط ہیں؟ ہڈی ہے، یہ ہڈی ہے، یہ بھی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہڈیوں کا. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ہڈیوں سے معمور ہے ہمارا جسم، اور یہی مضبوطی کی علامت ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ زبان کے اس لوتھڑے میں کوئی ہڈی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اگر ہڈی ہوتی تو سختی آ جانی تھی بات کرنے میں. اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ تمہارا کلام نرم ہی ہونا چاہیے، اور جس زبان سے کلام ادا ہوتا ہے اس میں اللہ نے اسی لیے ہڈی نہیں رکھی یہ سخت نہ ہو جائے. ناظرین کرام وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین یہ سفر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے. قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 111 سے لے کر 112 تک 2 آیات کے مضامین آج ہمارا سبق ہیں. مولانا اکرم صاحب آج جو گفتگو ہوئی اس کے بعد
پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپ کو ستا کر خوش ہوتے ہیں، یہ جو ان کا خوش ہونا ہے نا انہی کے لیے ذلت اور مسکنت کا باعث بنے گا۔ جی اچھا آگے ارشاد ہے کہ یہ کبھی آپ کا سامنا بھی نہیں کر سکتے، کبھی آپ کے سامنے برسرے پیکار ہونے کا سوچیں گے، صف آرا ہونے کا اگر سوچیں گے تو منہ کی کھا کر واپس لوٹیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس بشارت اور اس پیش گوئی کی عملی جو تعبیر ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں ناظرین۔ جی استاد محترم، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی غزوات سے بھری پڑی ہے۔ جی غزوہ کیا ہے اور سریہ کیا ہے یہ میں بتانا چاہوں گا۔ غزوہ استاد محترم اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس تشریف لے جائیں، شرکت فرمائیں، صحیح، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ اپنی طرف سے کسی کو امیر بنا کے اس کے ماتحت فوجی حضرات کو بھیجیں تو اسے جو ہے سریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 83 غزوات جی میں آپ کی مبارک زندگی میں 83 غزوات جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور تقریباً یہ 2.5 مہینے میں ایک جنگ بنتی ہے، اور ان جنگوں میں سب سے پہلی اور معرکۃ العراء جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے، جس میں 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ صحیح، تو یہ اس کی سب سے بڑی اور اعلیٰ مثال ہے صحیح کہ 300 گنا وہ لوگ زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود ہاں جی ان کے 70 قیدی ہو گئے، فتح و نصرت 70 کس کے مارے پاس آئی؟ گئے، ان کے جی 70 قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، اور نبی علیہ السلام نے اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے اس جنگ کو جیتا۔ صحیح۔ یہاں ناظرین کرام میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں گا کہ مولانا کی بات سے کہیں یہ مغالطہ نہ لے لیا جائے جو انہوں نے کہا کہ یہ 83 جو غزوات ہوئے ہیں 2.5 مہینے میں تقریباً ایک غزوہ بنتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر 2.5 مہینے کے بعد آپ نے ایک جنگ لڑی ہے۔ یہ تو پہلے ہی دشمنان اسلام کا الزام ہے پیغمبر اسلام پر اور ہمارے دین اسلام پر کہ یہ تلوار کے زور سے، جنگ کے زور سے پھیلا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں بھی حصہ لیا یا جو سرایہ آپ نے صحابہ کو بھیج کر لڑے ہیں وہ سارے کے سارے دفاعی تھے۔ کوئی دشمن نبرد آزما ہوا تو پھر اس سے مقابلہ ہوا، اور اللہ نے فتح و نصرت اپنے نبی کو ہی عطا کی ہے۔ وہ مدافعانہ جنگیں تھیں، انیشیٹو نہیں تھی، تو ہم نے خود کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اور پھر ان تمام غزوات میں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سب سے کم جانی نقصان جو ہوا ہے یہ ہیروشیما کی جنگیں نہیں تھیں کہ آدھی دنیا تباہ ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ صرف چند سو افراد، چند سو انسانوں کا ضیاع ہوا ہے، جانی نقصان جو ہوا ہے 83 غزوات میں بھی چند سو۔ پہلی جنگ کوئی دیکھ لیں، جی صرف 70 مارے گئے۔ 70۔ آپ کی اجازت سے حافظ صاحب کو جی، شریف جی، گفتگو ضرور۔ کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اسی کو تسلسل دیں، اسی بات کو۔ جی استاد محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، صحیح، اگر وہ آپ سے میدان جنگ میں برسر پیکار ہوں گے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اصل میں کچھ چیزوں کا تقدیر کے اندر اور خمیر کے اندر کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے جو کہ وقت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، یعنی اس کو بے مثال کہا جا سکتا ہے، اور اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہیں، اپنے وقت کے اوپر ان کا ظہور فرمایا۔ تقدیر میں لکھا ہے اور خمیر میں لکھا ہے۔ جی آپ اس کی قرآن کریم کے اندر اگر ہم تھوڑا سا یہود کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں مختلف آیات میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر کے بیچ میں فرعون غرق ہوا۔ ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کو لگایا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ ان کی اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ من اور سلوہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر روز نازل فرماتے ہیں۔
ان کی اپنی آنکھوں نے اس بات کو محسوس کیا، دیکھا، بلکہ اس اچھی طرح سے جانا کہ وادی تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیے رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہونے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس بستی میں داخل ہونا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب بستی میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے۔ صحیح۔ آگے سے قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کر ان کے ساتھ لڑیں۔ یعنی قلت و کثرت کے اوپر ان کا جو تھا وہ سارا کا سارا فوکس تھا۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے اندر جو بظاہر اسباب ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا، ان کو پس پش ڈالا۔ اور ایک صحابی نے کہا لسنا قوم موسیٰ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ ہمیں برق غماد یا برق غماد تک اگر لے جا کر لڑائیں گے۔ گہرے پانیوں کو سر کہا جاتا ہے برق غماد، جی جی، گہرے پانیوں کو، اس دور میں جب کہ گہرے پانیوں کے اندر اترنے کی ٹیکنالوجی بالکل بھی مفقود تھی، نام و نشان تک نہیں تھا، صحابہ اکرام نے اپنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں کھڑا ہونے کے لیے آپ کے ساتھ بالکل تسلی اور تشفی دے دی، یعنی دھاڑس بندھا دی۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہ جب اس کو پنجابی زبان میں اگر لفظ بولا جائے تو معنی اور مفہوم، اللہ رب العزت نے وکھیڑا ڈال دیا، اس کے بیچ میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بتلا دیا۔ قلت و کثرت کے اوپر جن کی فوکس تھا، جن کی نظر تھی، وہ ناکام و نامراد ٹھہرے، اور جن کی اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر نظر، ایمانی قوت کے اوپر، ایمانی قوت کے اوپر جن کا انحصار تھا، وہ 313 ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود، بے سر و سامان ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر کے اوپر غالب آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ٹکڑے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، صحیح، بندہ مومن کے سامنے یہ ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، سبحان اللہ، اور پھر بندہ مومن اور نبی محتشم ہو تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم حاضری دیتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہم جو صدائے قرآن دے رہے ہیں وہ قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ مولانا اکرم محمدی صاحب ہم پروگرام کے آغاز میں الحمدللہ سبق کی تلاوت کی سماعت کراتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں، پھر مفہوم سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس میں صدائے قرآن ہوتی ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ناظرین کے سامنے ہم نے رکھنی ہے، صدائے قرآن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا، پھر ہم بھی جب بدلہ لینے پر آتے ہیں نا تو ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دیتے ہیں، وہی مسکین ہونا۔ اور جو جب مسکنت طاری ہوتی ہے پھر انسان بنیادی حقوق سے، بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا جاتا ہے، جی بالکل ایسے، بھوک اور افلاس کا شکار کر دیا جاتا ہے، قحط سالی کا شکار کر دیا جاتا ہے، عذاب اور بھوک کا۔ ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی زبانوں سے بھی سنتے ہیں کہ بہت حالات تنگ ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی مانگتا کہتا نہیں ہے لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مسکنت طاری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ عذاب کے طور پر
کسی فرد پر یا اجتماع پر مسکنت طاری کر دے، پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی جو استاد صدائے محترم، قرآن ہے۔ اس کا راستہ انتہائی آسان ہے، اور وہ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جب ہم کلام اللہ کا انکار کریں گے یا بدعملی کا شکار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں گے، تو مسکنت جو ان پر آئی تھی وہ ہم پر بھی آئی گی۔ جو یہود پر رب العزت نے آیات کے انکار کی وجہ سے مسلط کی ہے، وہ اگر سبب ہم میں سے کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ چیز ہم پر بھی مسلط کوئی ہوگی۔ مجھے ایک نسخہ بتائیں، صرف اس یہ کا مختصر نسخہ- مطلق طور پر یہ کہہ دینا کہ جی دین سے رغبت اختیار کی جائے، طریقہ کیا ہے؟ مختصر سر یہ ہے کہ یہود کا ماٹو تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وہ نہیں مانتے تھے، کچھ بھی نہیں مانتے تھے۔ اور ہمارا ماٹو مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جس بات کو سن لیا جائے پھر اس پر اطاعت اختیار کی جائے اور اتباع اختیار کی جائے۔ جی بالکل۔ حفصہ، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ بھی کیا پیغام دینا چاہیں؟ سر، یہود کا طرز عمل جو تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ جی جی، جب ان کے سامنے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کا کوئی بھی رسول وہ ان کی خواہش کے مطابق لے کر آتا تو اس کو قبول کرتے، اور اگر خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ تہوی انفسکم استکبرتم، وہ تکبر کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اگر انفرادی اور اجتماعی ذلت سے نکلنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ذلت و مسکنت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی نکال دے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا انسان کو بھیجنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہو، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ میں نے مولانا کو بھی یہی عرض کیا تھا اور آپ سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں، یہ بات کہہ دینا کہ دین اسلام کی یا اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے، میں چابی ڈھونڈتا ہوں، بتائیں۔ سر، اس کی سب سے بہترین چابی تو یہی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ جن لوگوں نے مان لیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عذابوں کو ہٹا دیتے ہیں، عذابوں کو آئے ہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ چابی یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگوں تو پہلے یہ سوچ لوں کہ میرے نبی سامنے ہوتے تب بھی میں یہ کر لیتا۔ اللہ اکبر، سر یہ تو آپ نے کمال کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ فارمولہ اگر میرے ذہن میں کسی بھی امت مسلمہ کے کسی بھی شخص کے ذہن میں آ جائے تو سر یہ تو ایسا ایک معاملہ ہی حل ہو نسخہ جائے گا۔ کیمیا اور کارگر ایسا نسخہ ہے، تو یہ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے جو ہیں پوری امت اسلامیہ پر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اوپر جو ہے وہ فگن ہو جائے۔ کمال کی بات ہے سر۔ بہت شکریہ، جیتے ناظرین کرام، میں پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ میں چابی تلاش کر رہا تھا، وہ اللہ نے میرے ذہن میں ہی ڈال دی کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگوں یہ سوچ لوں کہ میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، جن کی شفاعت کا طلبگار ہوں اور جن کے بھروسے پر بیٹھا ہوا ہوں، اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو کیا میں یہ کام کر لیتا؟ بس اتنی سی بات ہے، یہ چابی ہے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اطاعت رسول بھی ہو جائے گی، اطاعت الہی بھی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور یہ جو بات کہی یہ بھی ذکر صاحب قرآن ہی تھی، لیکن اس میں ہم ذکر صاحب قرآن میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذکر اسماء النبی الکریم، اور اسماء النبی الکریم میں وہ اسماء جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آپ کے اوصاف حمیدہ کے طور پہ ہوا ہے، اور ان کا ہم استخراج کر سکتے ہیں قرآن کی آیات سے۔ تو آج ناظرین کرام سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیدنا المصدق، تصدیق کرنے والے آپ ہی ہیں جنہوں نے پچھلے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کی،
اور آپ پر نازل ہونے والے کلام اللہ نے بھی ان کی تصدیق کی، اور قرآن کریم نے اس کی بار بار شہادت بھی دی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، 91 ہے، 97 ہے، 101 ہے، یہ تمام سورہ بقرہ، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، 50 ہے، اور ناظرین کرام پھر اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 57 ہے، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، الانعام کی آیت نمبر 92 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 ہے۔ ان تمام آیات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت گرامی کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، حوالہ ملتا ہے، کلو ملتا ہے کہ آپ مصدق تھے۔ اس کے بعد ہے سیدنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معنی کیا ہیں؟ چنے ہوئے۔ تمام انبیاء چنے ہوئے، اس ہستی، اس کائنات ہستی میں چنے ہوئے افراد تھے، اور تمام انبیاء میں آپ چنے ہوئے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نسل انسانی میں میرا جو شجرہ ہے یہ چنا ہوا ہے، اور میرے شجرے میں، میرے قبیلے میں میرا خاندان چنا ہوا ہے، میں اس خاندان سے ہوں، قریش خاندان سے۔ تو آپ کا خاندان بھی چنا ہوا، اور آپ خود بھی چنے ہوئے، آپ کی امت بھی چنی ہوئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے یہ اشارہ المصطفیٰ کا ہمیں ملتا ہے ناظرین کرام سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں، پھر النمل کی آیت نمبر 59 ہے، النساء کی آیت نمبر 114 یعنی کہ 114 ہے، اور پھر ناظرین کرام اس کے بعد ہے سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح کرنے والے۔ آپ نے اصلاح کی، عقائد کی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی، فکر کی اصلاح کی، نظریے کی اصلاح کی، دستور حیات کی اصلاح کی، زندگی کے پورے نمونے کی آپ نے اصلاح کی، اور سب سے پہلے آپ نے خود عمل کیا، پھر اس کے ذریعے سے اپنی امت کی اصلاح کی۔ ناظرین کرام، اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170، الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 سے، اور اس کے بعد ہے سیدنا المصلی، نماز پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں سے یہ اشارہ شروع ہوتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے، الانعام کی 162 ہے، العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ ناظرین کرام، اور آخری آج کا اس میں گرامی ہے سیدنا المطہر، پاکیزہ کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 سے، جہاں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب المطہرین۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گا، اور آپ کے سامنے صدائے قرآن دوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔